بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت پنجم تدہم کے لیے اردو قواعد، فعل اور اس کی قسمیں سمجھنے کا آسان طریقہ۔ یہاں پر ہم اس ویڈیو میں فعل اور اس کی قسمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے فعل کی تعریف۔ فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں۔ فعل میں دو باتیں، کرنا اور ہونا، ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مثالوں کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھیں گے۔ جمیل گھر گیا، سلیم کھانا کھا رہا ہے، ضمیر اسکول جاتا ہے، زہرا گھر کا سارا کام کرتی ہے، ختیجہ بہت محنت سے پڑھتی ہے، عائشہ صفائی کا دھیان رکھتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے جملے کے آخری الفاظ جو ہے، کہیں ایک، کہیں دو اور کہیں تین، ان کو الگ رنگ سے ظاہر کیا ہے۔ یہی آخری کے الفاظ فعل ہے۔ گیا، کھا رہا ہے، جاتا ہے، کرتی ہے، پڑھتی ہے اور رکھتی ہے، یہ سارے فعل ہیں۔ اردو میں فعل جملے کے آخر میں آتا ہے، یہ اس کی آسان پہچان ہے۔ یہاں پر نوعیت کے اعتبار سے کہیں پر ایک الفاظ فعل کے ہوتے ہیں، کہیں دو الفاظ فعل کے ہوتے ہیں اور کہیں تین الفاظ فعل کے ہوتے ہیں، تو اسے صرف ہمیں سمجھنا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر گیا ایک ہی لفظ ہے، کھا رہا ہے یہاں تین لفظ ہے، جاتا ہے دو لفظ ہے۔ تو یہ فعل کی تعریف اور اس کی مثالیں ہیں۔ فعل کی قسمیں، آگے چلتے ہیں فعل کی قسموں کی طرف۔ فعل لازم، فعل ناقص اور فعل متعدی، یہ تین قسمیں ہیں، فعل لازم، فعل ناقص اور فعل متعدی۔ ہم فعل کی قسموں کو سمجھنے سے پہلے ہم فعل، فاعل اور مفعول کو سمجھ لیں۔ یہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے اسے بتایا تھا، یہاں صرف سرسری اس کی تعریف کو سمجھتے ہوئے تھوڑا سا ریوائز کر کے ہم آگے چلیں گے، کیونکہ فعل کی قسموں کو سمجھنے کے لیے فاعل، مفعول اور فعل کا سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ تو فاعل، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، یعنی جو کام کرنے والا ہے اسے ہم فاعل کہتے ہیں۔ دوسرا مفعول، جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں، یعنی جس پر ہم کام کرتے اسے مفعول کہتے ہیں۔ اور فعل کی تعریف تو ہم نے ابھی دیکھی، کام کے کرنے یا ہونے کو ہم فعل کہتے ہیں۔ تو یہ ہم ذہن نشین رکھیں۔ سب سے پہلے کہ فعل لازم میں وہ فعل جو صرف فاعل چاہتا ہے سمجھنے میں، یعنی جملے میں مفعول نہیں ہوتا، یعنی ایسا جملہ جس میں صرف فاعل ہوتا ہے مفعول نہیں ہوتا، اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے فعل لازم کی مثالیں۔ لڑکی نے پیا، یہاں پر لڑکی فاعل ہے، پیا فعل ہے، یہاں پر مفعول نہیں ہے۔ دوسرا وہ رویا، وہ فاعل ہے، رویا فعل ہے، یہاں پر بھی مفعول نہیں ہے۔ تیسرا تم ہنسی، تو یہاں پر تم جو ہے یہ فاعل ہے اور ہنسی جو ہے یہ فعل ہے، تو یہاں پر بھی مفعول نہیں ہے۔ یہ سارے فعل لازم کی مثالیں ہیں۔ فعل لازم میں مفعول نہیں ہوتا ہے، صرف فاعل اور فعل ہوتا ہے۔ چوتھی مثال، سلیم کھایا، سلیم فاعل ہے، کھایا فعل ہے، تو یہ بھی فعل لازم کی مثال ہے۔ احمد بھاگا، تو احمد فاعل ہے، بھاگا فعل ہے۔ ہم دیکھ رہے کہ تمام مثالوں میں کہیں پر بھی ہمیں مفعول نظر نہیں آ رہا ہے۔ چھٹی مثال، وہ سویا، تو بچہ سویا، تو بچہ فاعل ہے اور سویا جو ہے یہ فعل، تو یہاں پر بھی مفعول نہیں ہے۔ تو مثالوں کے ذریعے سے اور تعریف کے ذریعے سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ فعل لازم میں مفعول نہیں ہوتا ہے، صرف
فاعل اور فعل ہوتا ہے، یعنی یہ فعل کی قسم فعل میں متعدی کی مفعول تعریف۔ نہیں آتا ہے۔ آگے فعل چلتے ہیں۔ متعدی وہ فعل ہے جو فعل، فاعل اور مفعول دونوں کو چاہتا ہے، اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ یعنی فعل متعدی میں فعل تو ہوتا ہی ہے، فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں، اسے ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ فعل متعدی کی قسموں کی مثالوں کو ہم دیکھیں گے۔ پہلی مثال، میں نے کھانا کھایا، تو میں فاعل ہے، کھانا مفعول ہے، کھایا فعل ہے۔ تو یہاں پر فعل، مفعول، فاعل، مفعول اور فعل تینوں بھی ہے، تو میں نے کھانا کھایا، تو اسے ہم فعل متعدی کہیں گے۔ دوسری مثال، احمد اسکول جاتا ہے، تو احمد فاعل ہے، اسکول مفعول ہے، جا رہا تھا یہ فعل ہے۔ تو اس طریقے سے فعل متعدی میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں بھی آ رہے ہیں۔ تیسری مثال، جمیل نے پورا سیب کھا لیا، تو جمیل فاعل، پورا سیب مفعول، کھا لیا فعل۔ تو یہاں پر بھی تو وہ جملے جس میں فعل، فاعل اور مفعول فعل تینوں ناقص ہوں، وہ فعل ہے جو تو کسی اسے پر ہم اثر نہ ڈالے فعل بلکہ متعدی اثر کو کہیں گے۔ ثابت کرے۔ یعنی چلتے جہاں پہ فعل کیا فعل کا، جملے کا، یعنی کرنے کا نہیں بلکہ ہونے کا اثر ظاہر ہوتا ہے، جملے پر کسی پر اثر نہ ڈالتے ہوئے بلکہ اثر کو ثابت کرے، اسے ہم فعل ناقص کہتے ہیں۔ تو جیسے زہرا ذہین لڑکی، اب یہاں پر اس کا اثر بتایا جا رہا ہے، اس کی ذہانت کا، کہ زہرا جو ہے لڑکی کیسی ہے، ذہین ہے، تو یہ اس کے ذہانت کا اثر کو ثابت کر رہی ہے، تو یہ فعل ناقص کی مثال ہے۔ دوسرا، اکبر ہندوستان کا بادشاہ تھا، تو یہ بھی اس کے اثر کو ثابت کر رہا ہے کہ وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا، تو یہ بھی فعل ناقص کی مثال ہے۔ سلیمان اچھا لڑکا ہے، تو اس کی اچھائی کو وہ ثابت کر رہا ہے، اثر ڈال رہا ہے، اثر کو ثابت کر رہا ہے، اسی لیے یہ فعل ناقص ہوا۔ سلیم اکبر کا بیٹا تھا، تو یہ بھی یہاں پر بھی اس فعل جو ہے اس کو اثر بتا رہا ہے، سلیم کا اکبر کا بیٹا، یعنی اس کو ثابت کر رہا ہے، تو یہ فعل ناقص کہلاتا ہے۔ یعنی یہاں پر اثر نہ ڈالتے بلکہ اثر کو ثابت کر رہا ہے، کہ بھئی اس کی، یعنی ثبوت بتا رہا ہے، اس کا اثر ثابت کر رہا ہے، اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔